ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وقال الله سبحانه وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده. فقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کچھ بندوں کو دنیا کی زندگی کے اندر انسان کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اور انسان کو دنیا آخرت کی کامیابی پانے اور کے لیے اللہ نے کچھ لوگوں کو اللہ نے منتخب فرمایا اور ان کو کائنات کے اندر اللہ نے کامیابی کا ایک نمونہ بنایا. اس میں تو سب سے پہلے حضرات انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے اور اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کو ماننے والے. ہر نبی کے ماننے والے دنیا کے اندر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ کا ساتھ دینے والے، آپ کے ساتھ رہنے والے جو آئے ان کو صحابہ اکرام کہا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ اکرام کی صحبت میں جنہوں نے زندگی گزاری ان کو تابعین کہا گیا، اور تابعین کی صحبت میں جنہوں نے زندگی گزاری ان کو تبع تابعین کہا گیا. پھر اولیاء اللہ، مشائخ اعظام، دنیا کے اندر کتب، دنیا کے اندر ابدال، دنیا کے اندر مجدد، دنیا کے اندر ولی، یہ اللہ نے مرتبے بنائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے شان کو بلند فرمایا. جیسے اللہ جل شانہ اپنے بندوں میں اپنے نبیوں کا انتخاب خود فرماتا ہے، اللہ اپنے نبیوں کا ساتھ دینے والی جماعت کا انتخاب بھی خود فرماتا ہے. اگر انسان اپنی مرضی سے یہ انتخاب کرتا
تو باپ مسلمان بیٹا کافر نہ ہوتا، بھانجا مسلمان ماموں کافر نہ ہوتا، بھائی مسلمان دوسرا بھائی کافر نہ ہوتا، سردار مسلمان اور رعایا کافر نہ ہوتی، حاکم وقت کافر اور رعایا مسلمان نہ ہوتی۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ اللہ کے مقرر فیصلے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اللہ پاک نے جن کو قبول کیا اللہ نے ان کے دلوں کا انتخاب فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ نے انہیں دنیا کے اندر ایک نمائندہ بنایا، اور نمائندے کا کام ہوتا ہے کسی جماعت کی نمائندگی کرنا۔ اب ہمارے ہاں جو نمائندگی ہو رہی ہے انہیں اپنے ہی کیریئر کا پتہ نہیں، انہیں اپنے ہی مستقبل کا پتہ نہیں، انہیں اپنے ہی حال کا پتہ نہیں کہ روشن ہے کہ تاریک ہے۔ جیسے ہم نچلے درجے کے لوگ ہیں، ہم نچلے درجے سے بات کریں گے۔ آپ نے اسکول کے اندر پڑھانے والے اساتذہ کرام اگر 100 ہیں، 10 سلیقہ شعار ہیں، اور 90 کو یہ نہیں پتہ کہ کھڑے ہو کے پانی پینا کہ بیٹھ کے پینا، 90 کو یہ نہیں پتہ کہ استنجا کرنا یا نہیں کرنا کتنا زندگی کے لیے ضروری ہے، تو پھر نمائندہ جیسا اس کا اثر، شیشے کا عکس جیسا ہوگا چہرہ ویسا نظر آئے گا۔ اگر دھندلا پن شیشے کے اندر ہوگا اور گرد و غبار ہوگی تو سامنے کھڑے ہونے والا 14ویں کے چاند کی مانند کیوں نہ ہو اس کا چہرہ دھندلا نظر آئے گا۔ اور شیشہ ٹوٹا ہوا ہو اور تریڑے اس کے اندر دراڑیں پیدا ہوں اور یہاں تک کہ اندر اس کے کرچی کرچی ہو، لیکن ہو صاف تو سامنے والے کو کالا رنگ کالا اور گورا رنگ گورا ہی نظر آئے گا، یا تو شیشہ ہی ہمارا دھندلا ہوا پڑا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے گھر کی زندگی کا جائزہ لیں تو ماں باپ جنہیں ایک نمائندگی کی، ایک ماں باپ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان ہونے کی نمائندگی کرنی تھی، وہ ماں باپ ہونے کا فرض پورا کر رہے، اچھے انسان کی نمائندگی نہیں کر رہے۔ جیسے ماں کی ذمہ داری، اس سے پوچھ لو میں ان کے لیے اور کیا کروں، روٹی نہیں پکاتی، سالن نہیں پکاتی، سارا دن چولہے کے آگے نہیں کھڑی ہوتی، میں ان کے لیے یہ نہیں کرتی، ماں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ باپ کہتا ہے میں ان کے لیے کماتا نہیں ہوں، صبح نکلتا ہوں شام کو آتا ہوں، باپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب اس کو روٹی کھانے کا طریقہ کون بتائے گا؟ مسجد کے قاری صاحب جا کے بتائیں گے اس کو لقمہ بنانے کا طریقہ کون بتائے گا؟ جب وہ باپ ہی شام کو تھکا ہارا آئے گا اور بغیر ہاتھ دھوئے چبڑ 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 کر کے کھائے گا تو اللہ سنت کے مطابق کھائے گی۔ جب وہی کھڑا ہو کے روٹی کے لقمے بنا کے اور پانی کھڑا ہو کے پیے گا تو بیٹے بیٹھ کے پینے کو ترجیح دیں گے؟ وہ نمائندگی نہیں کر رہا اپنی اولاد کی، نتیجہ آپ کے سامنے۔ ہم بازار کے اندر اس ریڑھی والے کو، اس فروٹ چاٹ والے کو کہتا ہے یار بیٹھ کر، اس شربت پلانے والے کو کہتا ہے بیٹھنے کا انتظام کر دے، مجھے کہنے کی ضرورت پڑی، پینے والے کو اس کا احساس کیوں نہیں ہو رہا میرے؟ ماں کی صرف یہ ذمہ داری نہیں تھی، تربیت گاہ تھی، باپ کی صرف ذمہ داری نہیں تھی یہ کمانا، باپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ اس کو تمائی کھلانے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان بنانا۔ اس نمائندگی کو پورا نہیں کیا۔ اگر یا یوں کہہ دے اسی تے بڑا قید ہے جی مندے نہیں کی کریے، اسی تے بڑا قید ہے مندے نہیں تو کی کریے، کتنا آپ نے کہا؟ اس کو تم سیدھا کرو، کتنا آپ نے کہا؟ کہاں تک کہتے کہتے تھک گئے، زبان خشک ہو گئی، کپڑے پسینے میں تر ہو گئے، رو رو کے اللہ کے آگے نڈال ہو گئے۔ ہم نے تو ایک مرتبہ کا، 2 مرتبہ کا، تیسری مرتبہ کا قسمت سر کا نہیں۔ نمائندے کا کام یہ ہوتا ہے کہ نمائندگی کا حق ادا کرنا۔ جیسے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمائندہ بنا کے بھیجا کائنات کے لیے، رسول اللہ کی طرف سے پیغام رسا دے کے بھیجا، 3 کام آپ کو دے کے بھیجے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، پڑھ کے سنا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو آپ کو ہم نے نصاب دیا انسان کی کامیابی کا، آپ سنائیے حکمت بصیرت کے ساتھ، مزاج کو دیکھ کر بات کرنا، آدمی کی حیثیت کا اندازہ لگانا۔ اب جس طرح سارے حضرات بیٹھے ہیں، اب یہاں بیٹھ کر میں کسی اور زبان کے اندر تقریر شروع کر دوں، لوگ کہ سنو اردو نہیں آتی، مولوی صاحب اسی تو پنجابی لوگ ہیں، مولوی صاحب فارسی شروع کر دی۔ تو نبی علیہ السلام سے بڑا اللہ کے بعد علم والا کوئی ہے ہی نہیں۔
اور نبی کو پڑھانے والا، نبی کو سکھانے والا، نبی کا کوئی استاد ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے۔ جبرائیل علیہ السلام تو واسطہ ہیں، اصل تربیت تو جبرائیل علیہ السلام تو رسول کریم ہیں، ایک نمائندہ ہیں۔ اصل تربیت تو اور اصل علم اور حکمت اور تزکیے کا علم دینے والا کون؟ اللہ ہے بھائی۔ اب رب کو پتہ ہے کہ میرے نبی کو علم کس انداز سے دینا۔ 40 سال کی عمر نبی پہلے تھے، اس وقت نبی تھے جب آدم علیہ السلام مٹی کے اور پانی خمیر کے درمیان تھے، اس وقت نبی تھے جب اللہ نے اس کائنات کو بنانے کا فیصلہ کیا۔ 40 سال کی عمر میں تو اعلان نبوت فرمایا، نبی پہلے تھے۔ نبی علیہ السلام پہلے تھے، اگر پہلے نہ ہوتے تو ہر نبی دنیا کے اندر آ کر اپنی امت کو یہ نہ کہتا کہ ثم جاءکم رسول، میرے بعد بھی ایک رسول آئے گا۔ یہاں کچھ لوگ عقل کی کمی کی وجہ سے، فہم و فراست نہ ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں اے گستاخ رسول نے جی انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں، اے نبی نو کہندے نے کہ 40 سال تو بعد نبوت ملی۔ وہ عقل کے کم ظرفوں، اللہ کا نبی تو اس وقت نبی تھا جب عیسیٰ کے سر پر، ابراہیم کے سر پر بھی تاج نبوت نہیں رکھا تھا۔ اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں تو فرمایا۔ نبی پہلے تھے اور تخلیق وجہ کائنات تھے، اور اللہ خود فرما رہے میرا نبی اگر آپ کو مبعوث نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات نہ بناتا۔ ہم 40 سال پہ رو رہے۔ اعلان نبوت کا اظہار آپ نے اپنی 40 سال کی عمر میں فرمایا، اور اس 40 سال کی عمر میں آپ نے جو پہلے کا دور تھا اپنی امت کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے جن کے سامنے اعلان نبوت کرنا تھا، ان کے سامنے آپ نے اظہار کردار پیش کیا، اعلان کردار کیا۔ اب یہاں اولاد کے سامنے کوئی اپنا کردار کھڑا کر سکتا ہے؟ اپنی اولاد کے سامنے اپنا کردار بتلائیں کہ بیٹے تیرے باپ نے ساری زندگی امانت میں، دیانتداری میں، سچائی میں، شرافت میں، پلک جھپڑنے میں، آنکھ کے نیچا کرنے میں، سچ بولنے میں اور آنکھ کی حیا میں گزاری ہے۔ اے میرے بچے، میرے پاس پیسہ نہیں لیکن یہ کردار میں تیرے اندر اتار رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹا اور آزر چاچا بھی اور باپ بھی، مختلف روایت ہے۔ علم ملا ابراہیم علیہ السلام کو، آزر کو نہیں ملا۔ آزر بت بنا رہا اور بت بنا کر ان کو مارکیٹ میں بیچ رہا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بت شکن بنا دیا، بتوں کو توڑنے والا اور ان بتوں کی تردید کرنے والا۔ اب بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا جان، اگر اللہ نے مجھے علم عطا فرما دیا، سیدھے رستے پر مالک کائنات نے مجھے دکھلا دیا، تو میرا ابا جان تیرے بھٹکے ہوئے رستے پہ میں نہیں چلوں گا، بلکہ ایک بیٹے کے پیچھے ابا جان تجھے چلنا پڑے گا۔ ہمارے یہاں بھی مزاج ہوتا ہے کہ جب بچہ مدرسے سے پڑھ کر اسکول کالج سے پڑھ کے آتا ہے تو کہتے ہیں تو بڑا مولوی آ گیا، تیرے پیو دادے تے کر دے رہے۔ نہیں، فرمایا اگر باپ دادا گمراہی کے اندر ہوں گے، کم علمی کی وجہ سے ایسے کام کر رہے ہوں گے جو اللہ کی توحید کے ساتھ ٹکر لیتے ہوں گے، تو اولاد کی ذمہ داری ہے اپنے باپ کو سیدھے رستے کے اوپر چلائیں۔ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ماں کو، اپنے بہن بھائیوں کو سیدھے رستے کے اوپر چلائیں۔ جیسے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اماں جان آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اے بیٹے، دونوں کو دیکھتی ہوں، دونوں بھائیوں کو دیکھتی ہوں، روزانہ آپس کے اندر جھگڑا کرتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا تمہارے جھگڑے کی وجہ کیا ہے، لیکن اتنی بات میری سمجھ کے اندر آتی ہے، ایک روزانہ کہتا ہے میرا باغ تو لے لے، میرا کاروبار تو لے لے، میرا گھر تو لے لے، قربہ برادری تو لے لے، یہ پنچایت کی جو پگ میرے سر کے اوپر بندھی ہے یہ تو لے لے۔ اصل راز کیا ہے؟ جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، ان کا بھائی کافر تھا، روزانہ دونوں آپس میں باتیں کیا کرتے اور کہا کرتے اے میرے بھائی کھجوروں کا باغ تو لے لے، میرا سارا کاروبار تو سنبھال لے، میرا ذمہ دارہ تو لے لے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دے۔ مصعب بن عمیر اپنے بھائی سے کہتے جس چیز کا تو مجھے لالچ دیتا ہے
یہ ساری کی ساری چیزیں تو میرے سے لے لے، بس کافروں سے اپنا پیچھا چھڑا کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ کے بیٹھ جا۔ یہ دونوں کی لڑائی ہوتی۔ اب ماں کم علم تھی، مرتبے میں رتبے میں اولاد سے اونچی تھی، لیکن علم میں کم تھی۔ علم یہ نہیں کہ انسان کو میرے عزیز و پتھر کی پہچان ہو جائے، علم یہ نہیں کہ انسان کو لوہے کی پہچان ہو جائے، علم یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی پہچان ہو جائے، اللہ کی پہچان ہو جائے۔ جب اللہ کی پہچان ہو جائے گی تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تعالی جل شانہ انسان کی روزی کے دروازے کھول لیں گے، عزت کے دروازے کھول لیں گے، اس کی پریشانیوں کے دروازے بند کریں گے، مصیبتوں کی ہواؤں کو اللہ ٹال دیں گے اور انسان پر اللہ راحت کے دروازے کھول دیں گے۔ اسی لیے فرمایا گیا، اے میرا بندہ، جتنا تو میرا ذکر میں اپنے آپ کو لگائے گا اور جتنا اپنے گناہوں سے معافی مانگے گا، فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اولاد تیری ضرورت ہے، بارش تیری ضرورت ہے، کھیتی باڑی تیری ضرورت ہے، مال غلہ تیری ضرورت ہے، دھن دولت دنیا تیری ضرورت ہے، آخرت کی کامیابی تیری ضرورت ہے۔ اے میرا بندہ، اگر تو اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر مجھے راضی کرتا رہے گا، میں عرش عظیم کا مالک تیری ساری ضرورتوں کو پورا کرتا رہوں گا۔ اب اللہ کی طرف رجوع کرنے کو تیار کوئی نہیں، اللہ سے معافی مانگنے کو تیار کوئی نہیں، آتا ہی نہیں ادھر کوئی۔ چلو مہینے کی بات نہیں کرتے، مہینے کی بات نہیں کرتے، 15 دن کی بات نہیں کرتے، 20 دن کی بات نہیں کرتے، آج صبح سے لے کے میرے عزیز و ظہر کا وقت ہو گیا، سورج طلوع اور سورج غروب ہونے کو آ رہا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، کسی اپنے گناہوں پر ندامت کا احساس ہوا ہے؟ ساری کائنات کا نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے، 70 مرتبہ اللہ، اور امتی کے ذمہ لازم ہے کم از کم روزانہ 500 مرتبہ استغفار کرے۔ کیا کرے؟ اللہ مجھے معاف فرما دے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ فرمایا بندے، اگر یہ تیری عادت بن گئی تو پھر زمین تیرے کہنے کے مطابق اناج اگلے گی، پھر آسمان سے تیری مرضی کے مطابق بارشیں ہوں گی۔ اے میرا بندہ، پھر ایسا کام کر دوں گا، پھر تو مٹی کے اندر ہاتھ ڈالے گا، میں اسے سونا نہ بنا دوں تو مجھے اپنا رب نہ کہنا۔ توکلت علی اللہ۔ ماں کی سمجھ میں آئی کوئی نہیں، انہوں نے کہا ماں کھاتا ہمارا ہے، ہمارے باپ دادے کا، اور گیت کسی اور کے گاتا ہے۔ ماں نے منہ پر مصعب بن عمیر کے تھپڑ مار دیا، اور تھپڑ مارنے کے بعد یوں نہیں کہا چلو دونوں بھائی ہیں، بدقبرے میں آپس میں فہم و تفہیم کے ساتھ صلح مشورہ کر کے آپس کے اندر صلح کر لو۔ ماں کے بڑی اسے دنیا دکھائی دے رہی تھی اور دنیا کی قدر زیادہ تھی۔ اماں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے دونوں بٹن کھول دیے اور آپ کی قمیض اتار دی، کہ اگر تو اپنے باپ دادے کے دین کو ان پہ نہیں رہتا، یہ تیرے باپ کی کمائی کے کرتے ہیں، اتار اس پہ۔ جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میری ماں نے میرا کرتا اتار دیا، پھر ایک تہمد، ایک لنگی، ایک چادر میں باندھ کے کھڑا رہا۔ میری ماں نے اپنا ہاتھ میری چادر کی گانٹ کے اوپر ڈال کے دھکا دیا، کھینچا۔ میں نے کہا اماں یہ کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی اگر تو اللہ کی عبادت نہیں چھوڑے گا تو میں تجھے چادر بھی گھر سے لے نہیں جانے دوں گی۔ وہ تو میں نے ماں کے آگے ہاتھ جوڑے کہ تجھے مامتا کا واسطہ، اماں نہ میں باغ لے کے جاتا، نہ کھجور لے کے جاتا، نہ سونا چاندی لے کے جاتا، اماں مجھے گھر سے یہ چادر لے جانے دے۔ او لوگو، میرے بھائی نے مجھے مار مار کے مجھے گھر سے نکال دیا، یہاں تک کہ میرے جسم پہ کپڑا کوئی نہیں تھا، میں اسی کپڑوں کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا گیا۔ مسجد نبوی کے اندر صحابہ اکرام بیٹھے تھے، پیمانزدہ لباس پہن کے بیٹھے تھے، کسی کے تن پہ کرتا تھا، چادر تھی، کسی کے پاس کرتا کوئی نہیں تھا۔ مجھے شرم آئی، میں وہ مصعب بن عمیر تھا جو 200 دینار کا جوڑا ایک مرتبہ پہن کے مدینے کی گلی میں سے گزرتا، اتنا میرے پاس کپڑا ہوتا دوبارہ اس کرتے کی باری نہیں آتی، میرے پاس اتنی اعلیٰ اعلیٰ خوشبو ہوا کرتی، اگر میں وہ خوشبو پہن کے لگا کر مدینے کی گلی سے گزرتا، خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گزرتا دیکھ کے فرماتے، میرے جسم پہ خوشبو لگی دیکھ سونگ کے فرماتے، ہو نہ ہو یہ میرے مصعب بن عمیر کے کپڑوں کی خوشبو ہے، یہاں تک اتنی اعلیٰ قسم کی خوشبو لگاتا تھا۔ لیکن جب میں نے کلمہ پڑھا، اس حالت کے اندر مسجد نبوی میں آیا کہ میں نے صرف لنگی پہن رکھی تھی، میرے تن کے اوپر کپڑا کوئی نہیں تھا،
امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت والی نگاہ پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حالت کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کے مصلی کے اوپر لے آئے. فرمایا او لوگو یہ وہی میرا مصعب بن عمیر ہے جو کپڑوں پہ خوشبو ایسی لگاتا تھا پورے مدینے کو حیران کر دیتا تھا. آج اسلام کی خاطر جب اس نے کلمہ پڑھ لیا آج اس کی حالت ہے ایسی آ گئی میں محمد کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں اس کے تن کے اوپر کپڑا بھی کوئی نہیں ہے. اب دنیا کا ظاہر یہ کہہ رہے کہ ناکام ہے اور اللہ کے ہاں یہ کامیاب ہے. آج تھوڑی سی آپ کو مجھے کوئی پریشانی آ جائے لوگ کہتے ہرے گڑے گناہ دی سزا ملتی پئی ہے. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں آپ کا بھائی دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر تلوار سے حملے کر رہا ہے. رشتہ دار 1000 کا لشکر احد کے میدان میں اترا ہوا بدر کے قاتلوں کا بدلہ لینے کے لیے. اسلام کی پہلی جنگ ہجرت کا دوسرا سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں آنے کا دوسرا سال اسلام کی پہلی جنگ 313 بدری اور 750 سے اوپر کا لشکر 1000 سے اوپر کا لشکر اللہ نے شکست دے دی. 70 کافر مارے گئے. ان کافروں کا بدلہ لینے کے لیے مکے کے سرداروں نے اپنے سر کے اندر مٹی کی مٹھیاں بھر بھر کے ڈال لی. اب کیا کریں اس وقت تک اپنے سر پہ پانی نہیں ڈال لیں گے جب تک مسلمانوں سے اپنے قاتلوں کا بدلہ نہیں لیں گے. بیوی کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں تو میرے پر حرام ہے جب تک میں اپنے بھائی کا بدلہ مسلمانوں سے نہیں لے لیتا. یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے اوپر کھانا پینا منع کر لیا اور لوگوں نے اپنے اوپر ہنسنا منع کر لیا. 3000 کا لشکر احد کے میدان کے اندر میرے عزیزوں مدینہ طیبہ سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ اتر آیا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت سے مشورہ فرمایا. انصار اور مہاجر تیار ہو گئے اور وہ صحابہ اکرام جو بدر کے میدان میں حصہ نہ لے سکے وہ نوجوان بڑے جوش و خروش کے ساتھ آ گئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ان کے جوش و جذبے کو دیکھا. آپ نے بھی میدان میں اترنے کا ارادہ فرما لیا. 1000 کا لشکر مسلمانوں کا تھا 3000 کا لشکر کافروں کا تھا. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی یہ بھی میرے عزیز و منافقوں کے لشکر میں تھا. اس نے کہا میری بات ماننی کوئی نہیں مدینے میں رہ کر حملہ نہیں کر رہے اپنی حفاظت اپنا بچاؤ نہیں کر رہے مدینے سے باہر جا کے لڑو گے تو میری پوری جماعت ہاتھ اٹھا رہی ہے. تو یہ تقریباً 250-300 بندے لے کے اس جماعت سے علیحدہ ہو گیا تو مسلمانوں کی تعداد تقریباً 750 کے قریب رہ گئی. یہ اترے احد کے میدان کے اندر اور ادھر سے کفار مکہ نے میرے عزیزوں بڑے جوش کے ساتھ بڑے جوشیلے انداز سے مسلمانوں کو للکارا. کوئی ہے ہمارا مقابلہ کرنے والا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے اندر اترے. جناب زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے اندر اترے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے اندر اترے. ان تینوں نے میرے عزیزوں کفار مکہ کے سرداروں کو شکست دے دی اور اس کے بعد میرے عزیزوں میدان گرم ہو گیا. یہاں تک کہ میرے عزیزوں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنی جان کی بازی لگا لگا کر اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ کے دین کو بچانے کے اندر میرے عزیزوں اپنا اہم کردار ادا کر رہے تھے. یہاں تک کہ ظاہری طور پر اور باطنی طور پر اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی. اور ادھر سے میرے عزیزوں اسلام کا سب سے بڑا سپہ سالار تھا جس کو دنیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے جس کو سیف من سیوف اللہ اللہ کی تلوار کہا گیا. یہ کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. اب آپ کو اللہ سب کو مجھے لے جائے احد کے میدان کے اندر. احد کا پہاڑ کہتے ہیں بڑا لمبا پہاڑ ہے اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی گھاٹی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50-30 اندازوں کو بعض جگہ آیا 40-30 اندازوں کو آپ نے کھڑا کر دیا اور آپ نے فرمایا جنگ کا جیسا بھی معاملہ ہو فتح ہو یا شکست ہو جیسے بھی حالات ہو تم نے یہاں سے نہیں ٹلنا کیونکہ پچھلی طرف سے کافر وار نہ کر دیں. بعض کی سمجھ کے اندر یہ آیا کہ فتح تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اب فتح ہو گئی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا وہ ختم ہو گیا. اور بعض صحابہ کہنے لگے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس وقت تک تھا جب تک اللہ کا نبی دوسرا آرڈر نہ دے.
اسی کشمکش میں صحابہ نے وہ درہ چھوڑ دیا اور کچھ صحابہ اس پہاڑی کے ٹیلے پہ رہے. کفار شکست کھا کر واپس چلے گئے. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے جنگجو تھے اور بڑی گہری سوچ کے مالک تھے. انہوں نے دیکھا یہ درہ خالی ہے, یہ پہاڑ کا ٹیلہ خالی ہے. انہوں نے پچھلی طرف سے مسلمانوں پر حملہ شروع کر دیا اور ایک لشکر آیا. مسلمان مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے تھے. اچانک پیچھے سے حملہ ہوا اور مسلمانوں کو میرے عزیزوں سنبھلنے کا, صحابہ اکرام کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا اور اتنی شدت کے ساتھ کفار نے حملہ کیا کہ 70 مسلمان شہید ہو گئے. 10 انصار مدینہ اور 10 مہاجر مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پہرا دینے لگ گئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف میرے عزیزوں لشکر بڑھتا, صحابہ اکرام آگے بڑھتے. پہلا انصاری شہید ہوا, دوسرا انصاری شہید ہوا, یہاں تک کہ 10 کے 10 انصار مدینہ شہید ہو گئے. پھر مہاجرین مکہ آئے, وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کافروں کا مقابلہ کرتے رہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ, میرے محترم دوستوں بزرگوں, جب بھی کافروں کا تیر آتا آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے. اتنے تیروں کو اپنے ہاتھ سے پکڑتے کہ آپ کا ہاتھ چھل ہو گیا اور وہ ساری عمر کے لیے ضائع ہو گیا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ جانثار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے آ کے کھڑے ہو گئے. جہاں تک تیر تلواروں کو روکا جا رہا تھا, نیزوں کو روکا جا رہا تھا, اپنے ہاتھوں سے روکتے رہے. ایک لوہے کا تیر آیا اور سیدھا آ کر ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں لگا اور آنکھ کے ڈھیلے کو قیمہ کر دیا. انہوں نے اپنی آنکھ کے اوپر ہاتھ رکھا اور اپنی آنکھ کے اوپر ہاتھ رکھا اور اپنی انگلی سے اپنے سارے ڈھیلے کو خریدا اور خریدنے کے بعد جو قیمہ بنا تھا اپنی ہتھیلی پر لے آئے اور آنکھ سے خون اتنی تیزی کے ساتھ نکل رہا تھا کہ درد برداشت نہیں ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ میں تیر لگ گیا اور ڈھیلا آنکھ کا باہر نکل گیا. آپ نے فرمایا وہ تیری آنکھ کا ڈھیلا کا, اپنی مٹھی کو کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا. جب وہ ریزہ دیکھا تو پاک نبی نے پاک نبوت والے ہاتھوں سے ان سارے ریزے روزے کو اکٹھا کیا اور وہ سارا قیمہ سا ابو قتادہ کی آنکھ کے اندر رکھ دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نبوت والا دایاں ہاتھ رکھ دیا اور آسمان کی طرف دیکھا کہ یا اللہ میں محمد الرسول اللہ اور یہ میرا جانثار ابو قتادہ ہے, اے اللہ اس کی آنکھ میں محمد کی حفاظت کرتے کرتے نکلی ہے. یا اللہ آج تیرا نبی تیرے دربار میں نبوت والا دامن پھیلا کر ہاتھ اٹھا کر آنسو نکال کر دعا کرتا ہے, یا اللہ ابو قتادہ کی آنکھ اتنی پیاری کر دے کہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائے. بس جب نبی نے دعا کی پھر آپ نے اپنا لعاب دہن لگا دیا, تھوک مبارک اپنا لعاب دہن لگا دیا. پھر آپ نے آنکھ سے ہاتھ اٹھایا, فرمایا ابو قتادہ بتا اب تیری آنکھ کا کیا حال ہے. مسکرا کے کہنے لگے یا رسول اللہ اس آنکھ سے کم نظر آ رہا ہے, جس آنکھ پر آپ نے ہاتھ رکھا اس آنکھ سے مجھے زیادہ نظر آ رہا ہے. دو دعائیں سیکھ, اللہ اس کی آنکھ کو خوبصورت بھی کر دے. جب انصار مدینہ شہید ہو گئے اور احد کے میدان کے اندر بھگدڑ مچ گئی, یہاں تک کہ مسلمان آپس میں آمنے سامنے آ گئے, پتہ ہی نہیں کون کس کو مار رہا ہے. جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر پکڑ کر اس کا ہاتھ شل ہو گیا تو دائیں بائیں کون اٹھا, کوئی گرا پڑا تھا, کوئی زخمی پڑا تھا. سامنے سے ایک عورت نظر آئی جس کا نام ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. عورت ذات حضرت ام عمارہ, اور کس طرح آئی, نہ تیر لے کے آئی نہ تلوار لے کے آئی, اپنے دونوں جوان بیٹوں کو ساتھ لے کے آئی, حبیب بن زید عبداللہ بن زید دونوں کو لائے. صحابہ کہتے ہیں کبھی ادھر منہ کر رہی تھی ایک بیٹے کی طرف, کبھی ایک بیٹے کی طرف ادھر منہ کر رہی تھی. آج ماں کہتی گرمی کھیل کے آیا, والی بال کھیل کے آیا, کبڈی کھیل کے آیا, ہاکی کھیل کے آیا, آج تو کرکٹ کھیل کے پانی پی لے, صبح نہایا, صبح جایا کر, شام نو جایا کر. صحابہ کہتے ہیں میں ہمارا کبھی یوں کر کے دیکھے, کبھی یوں کر کے دیکھے. ایک صحابی آگے بڑھا, کہ میں ہمارا کیا کر رہی ہے, کہ اسے کہہ رہی ہوں میں تجھے اپنے دودھ کے قطرے معاف نہیں کروں گی,
اسے کہہ رہی ہوں میں تجھے ماں کی مانتا معاف نہیں کروں گی، خبردار یا تو یہ آنکھ بند ہو جائے ورنہ جب تک یہ آنکھ کھلی رہے اپنے جسم کی بوٹیاں تو کروا لینا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی کا اشارہ نہ ہونے دینا۔ اگر تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی زندگی کے اندر میری آنکھوں کے سامنے اگر انگلی کا اشارہ ہونے دیا تو قیامت کے دن میں اپنا دودھ تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اللہ سارا احد کا میدان دیکھ رہا ہے، یہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، جہاں سے دشمن کا تیر تلوار آتا دونوں صاحبزادے آگے آتے، پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی ایک صاحبزادہ زخمی ہو کے زمین پہ گر گیا، پھر دوسرا صاحبزادہ بھی زخمی ہو کے زمین پہ گر گیا، ام عمارہ کے تلوار لگی وہ بھی زخمی ہو کے زمین کے اوپر گر گئی۔ عبداللہ بن قمی آیا اور اس نے دیکھا کہ تیر تلواروں سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس نے ایک بھاری چٹان پکڑی، ایک پتھر پکڑا اور پتھر پکڑ کر موقع جانچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کی طرف دے کے مارا۔ اتنی وزنی پتھر تھا اور اتنے زور سے اس سردار نے پتھر مارا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر یہاں لگا آپ چھلانگ لگا کے دور جا کے گرے اور آپ کی گردن مبارک پتھر کے اوپر لگی۔ اتنا شدت کا پتھر تھا کہ آپ کے اگلے دونوں دانت مبارک بھی ٹوٹ گئے اور آپ کے ہونٹ مبارک پھٹ گئے۔ پھر وہ آگے بڑھا، اس نے تلوار کی دستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ ماری، پھر وہ آگے بڑھا، پھر اس نے اپنے تلوار کی اللہ اکبر دھار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ مارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے آر پار تلوار کر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج ایک وقت کی روٹی نہ ملے لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ زخمی محمد مصطفیٰ، دل تو پہلے زخمی تھا، زخمی جسم کے ساتھ اللہ کا نبی احد کے میدان کے اندر پڑا ہے۔ صحابہ اکرام کی چیخیں نکل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش نہ آیا، یہاں تک کہ صحابہ اکرام سمجھے کہ اللہ کا نبی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا، جب اللہ کا نبی دنیا میں نہیں رہا تو میں جینے کا کیا فائدہ، چلو احد کے میدان کی طرف۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ہلنے لگے اور آپ کی پلکیں مبارک آپ کی کھلنا شروع ہوئی۔ جیسے آپ کے لب مبارک ہلے تو صحابہ اکرام کا رونا ہنسی میں بدل گیا۔ 10 مہاجرین مکہ جن میں ابو بکر تھے، عمر تھے، حضرت عثمان تھے، علی تھے، اور انصار مدینہ میں سعد رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے بڑے جرنیل آئے کہ یا رسول اللہ اب تو ہاتھ اٹھا کے بد دعا کر دو، اب تو اخیر ہو گئی، کملی والے انتہا ہو گئی، اب تو بد دعا کرنا بنتا ہے۔ حضرت ام عمارہ کہتی ہے میں زخمی حالت میں لیٹی تھی، میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونٹے ہوئے ہلتوں کو دیکھا، اب عذاب آئے گا، اب پہاڑ ٹکرائیں گے، اب آسمان سے پتھر برسیں گے، اب زمین سے پانی نکلے گا۔ پتہ ہے زخمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں والے ہاتھ اٹھے اور کیا کرے، اللہم اغفر لہو، اللہ ان کو معاف فرما، اللہم اغفر لہ فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو معاف کر دے، یہ تیرے محمد کے قدر کو نہیں جانتے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ اب بھی ان کے لیے بد دعا کوئی نہیں۔ فرمایا اے جبرائیل اگر میں نے بد دعائیں دینا شروع کر دی تو معاف کرنا کون سکھائے گا۔ آج میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج وہی یاد تازہ ہو گئی جب سرداران مکہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے پاس آ کر کہا تھا اپنے بھتیجے کو ہمارے خداؤں کی مخالفت کرنا چھوڑ دے، وگرنہ تو اپنے بھتیجے سے پرے ہٹ جا، اس کی سائڈ نہ لیا کر، اس کا ساتھ نہ دیا کر، اگر تو اس کا ساتھ دے گا تو ہم تیرا بھی مقابلہ کریں گے۔ ابو طالب نے یوں فرمایا تھا، ابو طالب نے یوں کہا تھا جب تک میرے اندر روح دوڑتی رہے گی، سانسوں کی گردش ہوتی رہے گی، تم میرے بھتیجے کا ایک بال بھی بینگا نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ہاشم اور قریش کے خاندان والے اپنے جسم کی بوٹیاں کرا لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اس کی ذات سے تو اس کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن خونی رشتے میں اس پہ جان قربان کر دیں گے۔ آج وہ وقت آیا تھا
جب صحابہ اکرام نے 10-10 سارے مدینہ نے اپنے جسم کی بوٹیاں تو کروا لی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنچ نہ آنے دی. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ایک ہاتھ بالکل شل ہو گیا تھا, ہاتھ تیر پکڑ پکڑ کے زخمی ہو چکا تھا. اللہ اکبر, جب یہ آگے بڑھے انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گودی کے اندر اٹھا لیا اور چلے اور پہاڑی کے دامن کی طرف لے کے دوڑے. پھر تھوڑا سا سایہ ہوا, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہاں لٹا دیا. اس سے پہلے میرے محترم دوستوں بزرگوں, ایک نبی کا صحابی ہے جس کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتے ہیں. فرمایا او لوگوں, جس دن سے میں پیدا ہوا شادی بیاہ بھی ہوا, بیوی بچے بھی ہوئے, کھانا پینا بھی ہوا, دوست یاری سنگت بھی ہوئی, کلمہ بھی پڑھا, ایمان بھی لایا, مجھے کسی دن اتنی خوشی نہ ہوئی جتنا احد کے میدان میں احد کے دن مجھے خوشی ہوئی. صحابی سعد بن وقاص سے پوچھا گیا تجھے اس دن خوشی کیا ہوئی؟ تجھے دن مو دینار ملا تھا, تجھے پیسے ملے تھے, تجھے مال ملا تھا؟ کہ نانا, اس دن ایک مرتبہ نہیں 13 مرتبہ حضور نے خود اپنی نبوت والی زبان سے فرمایا تھا. جب میں کافروں پہ کمان پکڑ کر تیر کمان میں ڈال کے تیر چلاتا تھا, اللہ کا نبی تیر اٹھا کر مجھے دیتا تھا. اور 13 مرتبہ حضور نے فرمایا تھا ارمیا ساتھ, ایسا تیر چلا فدا کا ابی و امی, ایسا تیر چلا میری ماں آمنہ تیرے پہ قربان ہو جائے, میرا ابا عبداللہ تیرے پہ قربان ہو جائے. فرمایا او لوگوں, ساری دنیا کہتی ہے کہ ماں باپ حضور پر قربان, لیکن نبی سعد کو کہہ رہا ہے ساتھ تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. یہ صحابہ کی خوشی تھی. آج ان کے بارے میں زبان کھولتے ہو, آج ان کو ایمان کے ادھورے کہتے ہو, آج ان کو کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لیے جڑے ہوئے تھے کہ انہیں مال کا لالچ تھا. آج اس لیے ان پر انگلی اٹھتی ہے کہ انہوں نے اس لیے فتح مکہ کے موقع پہ کلمہ پڑھا کہ انہیں اپنی جان بچانے کا لالچ تھا. نہیں, نبی کہہ رہے ایسا تیر چلا تیرے پہ میرا باپ عبداللہ میری ماں آمنہ قربان ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں گر گئے نیچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو مجھے نکالے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہاتھ شل ہے اور دوسرا ہاتھ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا اور ہاتھ میں ہاتھ دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکالا. آپ نے فرمایا اوجب طلحہ, 3 مرتبہ اوجب طلحہ, اوجب طلحہ. صحابہ کہنے لگے کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا میرے طلحہ پر جنت واجب ہو گئی ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں, 70 صحابہ اکرام میرے عزیزوں جب شہید ہو گئے, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار شہید ہو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت کے اندر ہیں. پھر میرے عزیزوں سرداران مکہ میں سے ابو سفیان نے آواز دی, اللہ پتہ یہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. کیا تم میں محمد, کیا تم میں ابو بکر ہے؟ اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بولنے دیجئے. کیا تم میں عمر ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے بولنے دیجئے. کیا تم میں محمد ہے؟ کہ اللہ اکبر, ہاں مجھے بولنے دیجئے. خاموش. انہوں نے کہا آج جو تمہارے 70 قتل ہوئے یہ ان 70 قاتلوں کا بدلہ ہے جو بدر کے میدان میں تم نے ہمارے مارے تھے. آج حساب برابر ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رانا گیا کہ یا رسول اللہ آج مجھے بولنے دیجئے. آپ نے فرمایا عمر بول. فرمایا کس چیز کا بدلہ, کون سا حساب برابر ہوا؟ اللہ اکبر, آج بھی ہم جیت گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج ہم جیت گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. ابو سفیان سرداران مکہ کی طرف سے پیغام آیا تم کیسے جیت گئے؟ کہ آج تم 70 مار کے بھی ہار گئے. کیسے؟ فرمایا تمہارے مرے جہنم میں چلے گئے, ہمارے کٹے جنت الفردوس کے اندر چلے گئے. فرمایا اولو حبل, اولو حبل. آج حبل ان کا خدا تھا, آج حبل کا نام اونچا ہو گیا, آج حبل کا نام اونچا ہو گیا. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا. یا رسول اللہ میں کیا جواب دو؟ انہوں نے کہا لنا عزانا ولا عزا لکم,
ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا کوئی نہیں. فرمایا لنا مولانا ولا مولا لکم, ہمارے پاس اللہ ہے تمہارے پاس اللہ کوئی نہیں. آج بھی ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے, آج بھی ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے, آج بھی ہمارے ساتھ اللہ کی مدد, کل بھی ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں میرے عزیزوں چاروں طرف اٹھ رہی تھی. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبوت والی نگاہوں کو اٹھتا دیکھ کر محسوس کر رہے تھے آپ کی نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی ہیں. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے, یا رسول اللہ کس کو تلاش کیا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے سب نظر آ رہے ہیں, مجھے میرا چچا حمزہ نظر نہیں آ رہا ہے. عرض کی یا رسول اللہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے اسے کی کر کے درخت کے نیچے سامنے لڑتے ہوئے دیکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تلاش کر کے لاؤ. اب وہ صحابی تلاش کرنے گئے. صحابی کہتے ہیں میں جب جناب امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو جو میں نے حالت دیکھی میرے اندر ہمت ہی نہیں تھی میں حضور کو آ کر بتلاؤں. کیا تھی؟ ان کی ناف کے اندر خنجر لگا ہوا تھا, نیزہ لگا ہوا تھا, ان کا پیٹ چاک تھا, انتڑیاں باہر نکلی ہوئی تھی, ان کے کلیجے کی بوٹیاں ہوئی تھی, ان کے جگر کے ٹکڑے ہوئے تھے, ان کے دل کے ٹکڑے ہوئے تھے, ان کی ڈیلوں میں سے ان کی آنکھیں نکالی ہوئی تھی, ان کے کان کاٹے ہوئے تھے, ان کی انگلیوں کے پورے کاٹے ہوئے تھے, ان کی انگلیوں کے پوروں کی وجہ سے ان کی پہچان ہو رہی تھی, ان کے ہونٹ کاٹے ہوئے تھے, ان کی ناک کاٹی ہوئی تھی. میرے محترم دوستوں بزرگوں میں کیا مثال دوں؟ میں نے علماء اکرام کو یہ کہتے سنا جیسے آپ سردی کے موسم میں گرل فش یا فرائی فش کھاتے ہو تو اس کو جب مسالہ لگتا ہے تو اس مچھلی کے جسم کے اندر میرے عزیزوں چھری سے بچیاں ڈالتے ہیں, چھری سے چاک کرتے ہیں, پورے کا پورا سر سے لے کر پیر تک حضرت امیر حمزہ کا جسم ویسے ہی چاک کیا ہوا تھا, بچیاں ڈلی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا. آپ نے فرمایا میں نے تجھے اپنے چچے کے لیے بھیجا تھا, بتا میرا چچا نظر آیا کہ نہیں؟ کہ یا رسول اللہ آپ کا چچا نظر تو آیا لیکن جو اس کی حالت ہے بتانے والی کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حالت ہے؟ کہ اللہ کے نبی خود ہی جا کے دیکھ لے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی میت پر گئے اور جا کے دیکھا پورے اعضاء انسانی کے ٹکڑے کٹے ہوئے تھے اور ایک طرف پڑے ہوئے تھے, جگر بھی دل بھی, اور میرے عزیزوں آپ کے اندر کا جتنے آلات تھے سامان تھا, آپ کے گوشت کے پارٹس حصے تھے وہ سارے کٹے ہوئے پڑے تھے, یہاں تک کہ آنکھیں اور آپ کے کان بھی نکلے ہوئے تھے. صحابہ کہتے بس اتنا دیکھنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کی طرف چلے, پیچھے کی طرف چلے, یہاں تک کہ ایک پہاڑی کے ٹکڑے پتھر کے ساتھ جا کے یوں کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی. فرمایا یا اللہ شیب ابی طالب کی گھاٹی کی پریشانیوں نے مجھے نہ رلایا. یا اللہ 4 دن 4 بچیاں بھوکی رہی, ان کی بھوک نے میں محمد کو نہ رلایا. مکے کے کافر ہر گلی میں مجھے پتھر مار کے زخمی کرتے رہے, ان پتھروں نے مجھے نہ رلایا. میرے جسم پر میرے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے 2 پتھر بندے رہے, اللہ مجھے ان پتھروں نے رلایا. آج میرے چچا نے مجھے رلا دیا. یا اللہ میں بھی انسان ہوں نا, یا اللہ میرے جسم میں دل ہے نا, یا اللہ میں بھی دل رکھتا ہوں, لیکن اے اللہ آج میرے چچے کی جدائی, میرے چچے کا صدمہ میں محمد سے بھولا نہیں جا رہا, میرے سے دیکھا نہیں جا رہا. جبرائیل علیہ السلام آؤ جلدی سے. یا رسول اللہ کیا چاہتے ہیں؟ بدلہ چاہتے ہیں؟ حضور خاموش, رو رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں آہستہ آہستہ آپ کے رونے کی آواز ہمارے کانوں تک آ گئی. ہجتوں کے ساتھ ہوا. کتنے میں نبی کی پھپھی کو پتہ لگا, حضرت امیر حمزہ کی بہن کو پتہ لگا, انہیں پتہ لگا کہ تیرا بھائی صرف شہید نہیں ہوا, اس کے جسم کا یہ حال کر دیا گیا. بہنیں ہوا کرتی, ہم نے تو تھوڑے سے زمین کے ٹکڑوں کی خاطر ناراضگیاں کر دی. بہنی تو بتاتی ہے بھائی ٹور گیا تو بھائی جی گیا, گود میں اٹھانے کا احسان بھول گئے, گودی میں سے بھائی گر گیا, چرپائی کے پنگوڑے میں بھائی رو رہا ہے, اس کے رونے پر بھی بہن کو مار پڑتی ہے. انی ہے تو نظر نہیں آندا, تو نام نال بیٹھی کھڈونے والے کھیڑ دیے, اینو کیوں روایا؟ تمہارے لیے جس بہن نے مارے کھائی اس بہن کی روٹی دسترخوان پر ایک روٹی بھی تمہارے لیے کوئی نہیں. جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پھپھی کو پتہ لگا کہ میرا بھائی نبی کا چاچا شہید ہو گیا. یہ دوڑی دوڑی احد کے میدان میں آئی. اللہ اکبر.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا میری پھپھی میدان میں آئی، اور عورت دل کی کمزور ہوا کرتی ہے، یہ نہ ہو کہ بھائی کی میت کی حالت کو، جسم کی حالت کو دیکھ کے واویلا کرے، بہن نہ کرے۔ آپ نے فرمایا زبیر کا جی جا اپنی ماں کو روک دے، اور اپنی ماں کو وہیں روک دے، اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانے سے منع کر دیا۔ اب یہ دوڑے دوڑے گئے اور جا کے کہنے لگے اماں پیچھے چلی جا۔ آپ نے زور سے مکہ بنا کر سینے پہ مارا، ارے رستہ روک، رستہ روک ہے، چھوڑ رستہ۔ جب یہ میرے عزیزوں بچے کو، اپنے بیٹے کو پیچھے دھکا دے کے آگے بڑھی، اب وہ کہے اماں میں منع نہیں کر رہا تجھے، اللہ کا نبی منع کر رہا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے صفیہ کو دیکھا، ایک پاؤں زمین پہ تھا، دوسرا ہوا میں تھا، جو زمین پر رکھنا تھا وہیں پاؤں ہوا میں کھڑا کر دیا۔ کہ بیٹے بس اتنا تو پوچھ کے آ جا کہ جو پاؤں میرا ہوا میں ہے وہ زمین پر رکھنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ بس ان کو کہہ دے میں اپنے بھائی کی میت پہ واویلا کرنے نہیں آئی، میں رونے نہیں آئی، بلکہ میں اپنے بھائی کو کفن کی چادر دینے کے لیے آئی ہوں۔ بس مجھے اجازت دے دو میں اپنے بھائی کا آخری دیدار کروں اور کفن کا ٹکڑا دے کے آ جاؤں۔ یہ دو چادریں لے کر اپنے بھائی کی میت کے اوپر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میرے محترم دوستوں بزرگوں اجازت دے دی۔ جب یہ دو چادریں لے کے گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے کے پاس ایک نبی کا صحابی، اللہ اکبر، ایک نبی کا صحابی جو ہم شکل رسول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ مبارک تھے، جن کے چہرے کی چمک کو اور ان کے چہرے کی خوبصورتی کو آمنہ کے لال کی جھلک نے رنگ رکھا تھا۔ جب وہ میرے عزیز احد کے میدان میں شہید ہوئے تو لوگوں نے ان کو دیکھ کر کہہ دیا کہ اللہ کا نبی شہید ہو گیا، یہ بھی شہید پڑے ہوئے تھے۔ یہ وہی صحابی ہے جس کی ماں نے گھر سے نکلتے وقت جس کے تن سے کپڑے اتار لیے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ دو چادریں لے کے آئی تو انہوں نے جناب مصعب بن عمیر صحابی رسول کو دیکھا کہ اس کے اوپر بھی کپڑا کوئی نہیں، ننگے لیٹے ہوئے، تہمت باندھی ہوئی۔ یا رسول اللہ جی لائی تو دو چادریں تھی بھائی کے لیے، لیکن یہ بھی میرا منہ بولا مومن بھائی ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ایک چادر مومن بھائی کو دے دے، ایک چادر خونی رشتے والے بھائی کو دے دے۔ اب کیا کری؟ یا رسول اللہ دو چادریں ہیں، ایک چادر چھوٹی ہے ایک چادر بڑی ہے، بڑی کس کو دوں چھوٹی کس کو دوں؟ اگر بڑے بھائی کو بڑی دے دی اور چھوٹی اسلام کے مجاہد کو دے دی تو دنیا یہ نہ کہ اپنا کر ویکھیا دوسرے دا چھڑ دیتا۔ آپ نے فرمایا قرہ ڈال لے، جس کے حصے میں بڑی آئے اسے بڑی دے دینا۔ قرآن دازی کی گئی تو مصعب بن عمیر کے حصے میں بڑی چادر آئی، بھائی کے حصے میں چھوٹی آئی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، اسلام کا انصاف تھا، حضرت امیر حمزہ کا قد لمبا تھا، چادر چھوٹی تھی، جب آپ پہ چادر ڈالی سر چھپاتے تو پیر کھل جاتے، پیروں پہ کپڑا ڈالتے تو سر کھل جاتا۔ یا رسول اللہ میں اب کیا کروں؟ فرمایا جس کے حصے میں چادر آ گئی اسے دے دو۔ ایسا کر امیر حمزہ کے سر پہ چادر ڈال دے اور پاؤں کے اوپر گھاس ڈال کے پیروں کو چھپا دے۔ یہ وہ نبی کے چاچے، وہ اسلام کے سردار جن کے پاس کفن کے کپڑے کوئی نہیں۔ ابھی عید آ رہی ہے، دیکھنا کیا تماشے گھر کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر نیچے، سر مبارک نیچے، پھپھی پاس کھڑی رو رہی ہے اور چچے کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، ایک گٹھڑی میں چچے کے ٹکڑوں کو سمیٹا ہوا۔ کیا کہ اے میرے چچا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ چیل اور پرندے اور جنگلی جانور تیری میت کے جسم کے ٹکڑوں کی بے حرمتی نہ کرتے تو میں تیرے جسم کو احد کے میدان میں چھوڑ کے چلا جاتا۔ پرندے آتے اپنی چونچوں اور اپنے پنجوں میں تیرے جسم کے ٹکڑوں کو لے جاتے، پھر قیامت کا دن ہوتا، اللہ تجھے سامنے کھڑا کرتا، پھر اللہ تیرے سے پوچھتا حمزہ تیری آنکھیں کہاں چلی گئی؟ تو میں بتاتا اللہ تیرے رستے میں۔ حمزہ تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ تو میں بتاتا تیرے رستے میں۔ حمزہ تیرے ہاتھ پیر کہاں گئے؟ تو میں بتاتا اللہ تیرے رستے میں۔ حضور کی نگاہوں میں جب آنسوں کی برسات ٹپکی، اللہ اکبر، جبرائیل علیہ السلام آ گئے کہ یا رسول اللہ ذرا اوپر دیکھیے۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھوں؟ فرمایا اگر تیرا چچا تجھے پیارا تو جبرائیل کو بھی پیارا ہے، اگر تیرا چچا تجھے پیارا تو اللہ کو بھی بڑا پیارا ہے۔
پتہ ہے اللہ نے تیرا غم ہلکا کرنے کے لیے، اللہ نے تیرے دل کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے عرش کے ماتھے کے اوپر لکھ دیا حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولی، عرش کے ماتھے کا جومر بنا دیا، او لوگو حمزہ اللہ اس کے رسول کا شیر ہے، یہ عرش کے ماتھے کے اوپر لکھ دیا۔ کیا آپ راضی ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ میں تیری تقدیر کے اوپر راضی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جناب امیر حمزہ کا جنازہ پڑھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بدھ کے دن تشریف لے جایا کرتے، اور احد کے میدان میں اب بھی عرب کے اندر دستور ہے، ہم بھی جاتے تھے جب اللہ نے وہاں رکھا، عرب کے اندر بدھ کے دن ضرور شہدائے احد کی قبروں پہ جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے جایا کرتے۔ یہ اسلام کے جو مجاہد ہیں کہ آج تو آپ کو موبائل کا بٹن دبانے پہ آپ کو کیا ہوگا، اگر آپ روزانہ اپنی پاکٹ منی بنانا چاہتے ہیں، روزانہ کا آپ اپنا بجٹ بنانا چاہتے ہیں تو یہ چینل لیں، یہ گیم کھیلیں، یہ گیم۔ اللہ کے بندو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اور فلاح اور انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے یہ صحابہ کی زندگی کے تذکرے سناؤ۔ اصل جان کا قربان کرنا مال پر ضروری نہیں، ایمان کے اوپر مال اور جان قربان کرنا ضروری ہے، جیسا کہ ہمارے بڑوں نے اپنے مال اور جان کی قیمت کو بے اہمیت کیا، اور اللہ کے دین کی ترقی کے لیے اور دین ہماری زندگی کے اندر زندہ ہو جائے، اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے جان اور مال کی بازی لگا دی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین کی سمجھ نصیب فرماوے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم کے ذریعے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب